السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج سوموار ہے 9 نومبر، سن ہے 2020۔ دو تین بڑی اہم خبریں آپ کو دینی ہیں، اور ایک تو مسلم لیگ نون کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے مزید انفارمیشن جو آئی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ بالکل بھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سوائے مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے، سب نے یہ بات کہی ہے نواز شریف صاحب کو کہ یہ بیانیہ فوج کے خلاف، ایکچولی یہ بیانیہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ جس کو بیانیہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، یہ تو بیانیہ کسی لیجیٹمیٹ ایشو پر ہوتا ہے۔ یہ جو گفتگو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے، یہ تو ایک طرح کی بغاوت ہے، یہ تو ایک طرح کی ادارے کو توڑنے والی بات ہے۔ تو نون لیگ کے جو مین بہت سارے جو ان کے لیڈر ہیں، جن میں خواجہ آصف شامل ہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی شامل ہیں، جن میں خواجہ سعد رفیق شامل ہیں، خواجہ سلمان رفیق شامل ہیں، خرم دستگیر شامل ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، نواز شریف صاحب کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ آپ یہ فوج کو جو کچھ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں نام لے کے، یہ آپ مت کہیں، اس سے مسلم لیگ نون جماعت اس کو کہیں پالیٹکس میں کوئی کامیابی یا پذیرائی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ آج گفتگو، اور پھر میں آپ کو ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ اتنا زیادہ یہ معاملہ خراب ہو گیا کہ اب جو لاہور کا جلسہ 13 دسمبر کو ہونا ہے، اس کی میزبانی کا معاملہ بن گیا کہ کون اس کی میزبانی کرے۔ ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں وہ میزبان نہیں بنیں گے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہہ دیا ہے وہ میزبان نہیں بنیں گے، کیونکہ جو گجرانوالہ کا جلسہ اس کی میزبانی مسلم لیگ نون کے پاس تھی اور خرم دستگیر کہ سارا ان کے ذمے سارا بندوبست تھا، لیکن جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی اس میں جس انداز میں پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہا گیا، تو اس کے بعد بہت سارے انہوں نے سوالات بھی فیس کیے ہیں۔ اور ایاز صادق صاحب نے بیان تو دے دیا جس میں بعد میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ وہ اپنے اس بیان پر قائم ہیں، لیکن معاملہ بہت خراب ہے۔ اور اب خواجہ سعد رفیق صاحب اور لاہور کے جو بہت سارے، جن میں ایاز صادق صاحب بھی ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سینئر لیڈرز جو ہیں، سینئر لیڈرشپ کو اس میں میزبان نہیں بننا چاہیے۔ خیر، یہ تفصیل سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ میں ڈسکس کرتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک ٹوٹ پھوٹ مسلم لیگ نون کے اندر اس ایشو پر ہو چکی ہے۔ اور ایک یہ سوال ہو رہا ہے کہ کون نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اس طرح کی گفتگو کریں، اور کیسے یہ سب کچھ ہو گیا اگر جو میجر جو لیڈرز ہیں انہی کے ساتھ اس حوالے سے مشورہ نہیں کیا گیا اور وہی اگر خفا ہیں۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بالآخر سعودی عرب نے مبارکباد دے دی ہے جو بائیڈن کو الیکشن جیتنے پر۔ انتظار کیا انہوں نے، کیونکہ پرنس محمد بن سلمان کے اور سعودیز کے بڑے ریلیشن شپ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ذاتی ریلیشن شپ تھے، اور جو ان کے داماد ہیں کشنر، انہوں نے بڑا رول پلے کیا سعودی عرب کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے۔ اور اگر ٹرمپ جیت جاتے تو اس بات کا امکان تھا کہ اب اگلے 1-2 ماہ میں سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا تھا، لیکن ٹرمپ کا جو الیکشن کا نتیجہ آیا وہ سعودی عرب نے بالکل اس میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بیچ میں ایک دن پہلے تنزانیہ کے جو انتخابات تھے ان کا نتیجہ آیا تو فوری طور پر جو شاہ سلمان ہیں اور پرنس محمد بن سلمان، انہوں نے مبارکباد دے دی تنزانیہ کو، لیکن امریکہ کے معاملے پر انہوں نے ذرا خاموشی اختیار کی۔ اب بالآخر انہوں نے بھی، اب جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے سعودی عرب کی، اس میں بیان ریلیز ہوا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن کو مبارکباد، اور یہ ایک بڑا ہسٹورک الیکشن تھا، بڑا تاریخی الیکشن تھا، بڑا اس میں مقابلہ ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہیں، تعلقات ہیں، وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، اور ہم جو بائیڈن کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ اب بیان بازی تو ہو گئی، لیکن تھوڑا سا ذرا اس پہ میں آپ کے ساتھ آج انفارمیشن شیئر کروں گا، کیونکہ جو آنے والا وقت ہے، یہ بیان بازی تو اپنی جگہ پہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن کا جو ایرا ہے، اس میں سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں ہمیں ایک کھچاؤ نظر آ رہا ہے، ایک تناؤ نظر آ رہا ہے۔ کون سے ایشوز ہیں جن پر تناؤ ہے، اور پھر
یہ اگر بڑا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ تناؤ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مبصرین جو سارے معاملے کو سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ جو کولڈ رسپانس تھا سعودی عرب کا، اس میں پھر ایک کمی آنے کا امکان ہے، اور پاکستان کی طرف سعودی عرب پھر دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ ابھی تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہیں پاکستان کی کہ وہ جو $2 بلین ہیں وہ چائنا کو واپس کیے، سعودی عرب کو واپس کیے جائیں۔ اس سے پہلے $1 بلین جو تھا کیش وہ واپس کیا تھا، اور وہ چائنا سے پاکستان نے لیا۔ اب وہ جو دوسرے قرضے کی قسط ہے 1 بلین کی، وہ بھی میچور ہو گئی ہے، تو فوری طور پر 1 بلین یا سارے جو ٹوٹل $2 بلین ہیں وہ سعودی عرب کو واپس کرنے کے لیے حکومت پاکستان چائنا کے ساتھ اس وقت گفتگو، ہمیں یہ سورسز نے بتایا کہ شروع کیے ہوئے کہ وہ پیسے ان کو واپس کیے جائیں، کیونکہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں۔ وہ جو ٹوٹل جو اعلان ہوا تھا وہ $6 بلین کا تھا، جن میں تقریباً $3 بلین کا کریڈٹ تھا، وہ آئل جو ہم لے رہے تھے وہ تو انہوں نے سسپینڈ کر دیا سعودی عرب نے، پھر $1 بلین بھی واپس لے لیا۔ اب $2 بلین جو ہیں اس کی واپسی کے لیے چائنا سے پاکستان گفتگو اس کی ہو رہی ہے، اور جو وزارت خزانہ کے بڑے اہم ذرائع نے یہ کہا ہے کہ بہت امکان ہے اس بات کا کہ ہم کم انٹرسٹ ریٹ پر سعودی عرب سے کا جو قرضہ ہے وہ چائنا سے پیسے لے کے واپس کر دیں۔ لیکن پھر ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ اسی طرح UAE کے ساتھ ہم کیا کریں گے، تو یہ ایک چیز چل رہی تھی۔ تو اب جو بائیڈن کی جیت سے جو کھچاؤ آئے گا سعودی عرب کے تعلقات میں، تو سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں سعودی عرب کے، ان کے لیے پھر پاکستان کی ضرورت انہیں پڑ سکتی ہے، پاکستان کی طرف وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تعلقات کیوں خراب ہوں گے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو الیکشن کیمپین تھی جو بائیڈن کی، وہ دو تین پوائنٹ اس میں بہت اہم تھے۔ ایک تو بائیڈن نے یہ کہا، اپنی الیکشن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں برسر اقتدار آ گیا تو جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ہم اس کو امریکہ ری ایسیس کرے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جمال خشوگی جو جرنلسٹ تھا اور سعودی جرنلسٹ تھا، اور ترکی میں وہ استنبول میں شاید ان کے کونسلیٹ میں، سعودی کونسلیٹ میں ان کو قتل کیا گیا اللیجڈلی، اس معاملے پر امریکہ جو ہے اس کو ایک وہ مکمل تحقیقات، اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ وعدہ تھا ان کا، جو بائیڈن کا اپنی کیمپین میں۔ اور تیسری جو بڑی ایک اہم بات انہوں نے کہی کہ جو یمن کی جنگ ہے اس پر انہوں نے، جو بائیڈن نے یہ بالکل کھل کر کہا کہ ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، اور ہم سعودی عرب سے کہیں گے کہ وہ اس معاملے کو ختم کرے۔ تو کانگریس جو ہے وہ بڑی ہاسٹائل ہے سعودی عرب کے حوالے سے، اور اس کی ظاہر ہے جو امریکی کانگریس ہے، سینٹ ہے، پالیٹکس کو اسرائیلی لابی کنٹرول کرتی ہے، جوئش لابی کنٹرول کرتی ہے۔ وہ جو ہاسٹیلٹی ہے UAE کے حوالے سے، تو وہ ہاسٹیلٹی ختم ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، ریکگنائز کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تھوڑی کمی تو آئے گی ہاسٹیلٹی کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس میں وہ اسی حوالے سے کام کریں گے۔ اور ایک چوتھی چیز جو سعودی عرب کے تعلقات کو امریکہ کے ساتھ مزید جو کھچاؤ کا جو باعث ہوگی، وہ کیونکہ جو اوباما کی ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل تھی، ٹرمپ اس میں سے نکل گئے تھے۔ جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا، بالکل کھل کر کہا کہ اگر میں صدر بن گیا تو ایران کے ساتھ جو ہماری نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی جس کو ٹرمپ نے ختم کیا، امریکہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ جو 3-4 چیزیں ہیں، ان ایشوز پر اگر جو بائیڈن اپنا انتخابی وعدہ پورا کرتے ہیں، اور انہیں ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو جس طرح جو بش سینئر تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں ملک میں جو ٹیکس ہیں اس کا میں زیادہ اس کو نہیں بڑھاؤں گا، اور انہوں نے وہ فیمس ایک فقرہ بولا تھا کہ ریڈ مائی لپس، تو لیکن ٹیکس بڑھ گئے تھے۔ تو جب پھر الیکشن ہوا تو کلنٹن نے ان کو ہرا دیا، حالانکہ جو بش سینئر تھے وہ جو فرسٹ گلف وار ہے، عراق کی جنگ، انہوں نے جیتی تھی۔ تو وہاں پر کیونکہ میڈیا بڑا روتھلیسلی ہر چیز کو سامنے پیش کرتا ہے اور لے کے آتا ہے،
تو وہ اس لیے یہ جو بائیڈن کے لیے ان تمام چیزوں سے بیک آؤٹ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو سعودی عرب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں. اور یہ جب اگر امریکہ کی وہ اس طرح کی بیکنگ نہیں ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ بیکنگ کرتے تھے، تو شاہی خاندان کے اندر بھی اس وقت بہت سارے مسائل ہیں. اور وہ مسائل یہ ہیں کہ وہ جو ٹریڈیشنز پہلے چلی آ رہی تھیں ان کو ختم کر کے تو محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس وقت ولی عہد بن گئے ہیں. تو سعودی فیملی میں جو بہت سارے جو لوگ ہیں، جو ان کی جو کونسل ہے، جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں ایلیجڈلی ریپورٹڈلی، وہ اس ساری صورتحال پر بڑے خفا ہیں. تو جو اوورآل امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے معاملات ہیں ان میں تھوڑا سرد مہری آنے کا امکان ہے. تو اس سے پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی طرح ہو سکتی ہے جیسے پہلے تھی. اور اس بات کا امکان ہے کہ سعودیز پاکستان کی طرف رجوع شاید کریں، پاکستان کی فوج کی طرف دیکھیں. اور پھر یہ جو اتحاد بنا ہوا پی ڈی ایم کا، یہ ایک پاکستان کے اندر اب اس میں ٹوٹ پھوٹ کی خبریں آ رہی ہیں اور اس میں توڑ پھوڑ کی خبریں آ رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اگر پھر سعودی عرب پاکستان کی فوج کی طرف دیکھے گا، عمران خان صاحب کی طرف دیکھے گا، تو پی ڈی ایم کے ساتھ جو سعودیہ کی سپورٹ تھی، کیونکہ سب کو پتہ ہے سعودی سفیر نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، سارے ریلیجیس لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پرائیویٹ چیٹ جو گفتگو ہے اس میں بھی سعودی جو ڈپلومیٹ ہیں وہ بہت کھل کر بات کرتے رہے. تو وہ جو ایک پی ڈی ایم، یہ جو اتحاد ہے، اس کے جو مظاہرے ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، ان میں اس کی شدت میں بھی کمی آئے گی، کیونکہ سعودی عرب کی بیکنگ پھر اس اتحاد کے لیے خاصی کم ہو جائے گی اگر دوبارہ انہوں نے پاکستان کی طرف رجوع کیا. نون لیگ کی جو سیاست ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اب وہاں پر یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ لاہور کا جلسہ کون اس کی میزبانی کرے گا. نون لیگ میزبان ہے، اس کی انتظام کون کرے گا؟ جو لیڈرشپ ہے لاہور کی، سینئر لیڈرشپ، جن میں ایاز صادق صاحب ہیں، جن میں خواجہ سعد رفیق ہیں، وہ اس چیز سے انہوں نے کہا ہے، مطلع کیا ہے کہ جناب یہ جونیئر جو لوگ ہیں یا جو شہری تنظیم ہے لاہور شہر کی، وہ اس کا بندوبست کرے، ہم اس میں بندوبست نہیں کر سکتے. اور یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ جو خرم دستگیر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جب جلسے میں پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی، ان کو جب برا بھلا کہا گیا، نازیبا گفتگو کی گئی، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جونیئر آفیسرز نہ مانیں احکامات سینئر آفیسرز کے، تو وہ جو جلسے کے منتظمین ہیں وہ بھی پھر براہ راست اس بیانیے کے حصہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے وہ بھی بڑی اس حوالے سے مشکل میں ہے ذہنی طور پر، اور انہوں نے بڑے سوالات بھگتے ہیں. تو یہ جو لیڈرشپ ہے، حالانکہ ایاز صادق صاحب نے بیان بھی دیا ہے اسمبلی کے فلور پر، لیکن انہوں نے مطلع کیا کہ وہ لاہور کے جلسے کا انتظام کرنے والی جو کمیٹی ہے اس میں وہ شامل نہیں ہو سکتے. تو ایک ریوولٹ ہے پورا نون لیگ کے اندر، جس کی بنا پر جو اس وقت جو مستقبل ہے اس جماعت کا، اور میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ یہ اسٹیئرنگ کمیٹی مولانا نے اسی لیے بنائی ہے کہ بیانیہ کیا ہو، پی ڈی ایم کیا کہے، کہ جب پیپلز پارٹی بالکل ہٹ گئی، نون لیگ کے اندر بھی جو لوگ بظاہر ہمیں ان کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں، احسن اقبال یہ کہہ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی انر جو میٹنگز ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو کنفرنٹریشن ہے، جو ہیڈ آن ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے سربراہ اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے ساتھ، اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے یہ اب آگے جا کر بڑا ایک ان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا لاہور کا جلسہ. تو جیسے جیسے ساتھیوں انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.